اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فضل العمل فی ایام التشریق عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال ما العمل فی ایام العشر افضل من عمل فی هذه قالوا ولا الجہاد قال ولا الجہاد الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء۔ باب ہے ایام تشریق کے اندر افضل عمل کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 10 ایام کے اندر کوئی بھی عمل تکبیرات تشریق سے زیادہ مقبول نہیں ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ کیا جہاد بھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد بھی، اور آپ نے فرمایا کہ سوائے اس شخص کے کہ جو اپنی جان اور اپنا مال لے کے گیا تو ان میں سے کوئی بھی چیز وہ واپس نہ لایا۔ یوم عرفہ 9 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مفتاب قول احناف کا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اس کو پڑھنا واجب ہے، اور کم سے کم 3 مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے، چاہے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں یا تنہا نماز پڑھیں، چاہے مسجد میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں، چاہے نماز پڑھنے والی عورت ہو یا مرد ہو۔ عورت نماز پڑھے گی تو وہ بھی نماز کے بعد ان تکبیرات کو پڑھے گی، اور مرد نماز پڑھے گا تو وہ بھی تکبیرات کو پڑھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ایام کے اندر یہ تکبیر پڑھنے سے زیادہ افضل عمل کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد صحابہ نے کہا کہ کیا جہاد بھی افضل کوئی نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا جہاد بھی افضل نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جس نے اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کیا۔ مراد یہ ہے کہ وہ اپنا مال اور اپنی جان لے کے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گیا ہے، چاہے وہ اس میں سے کچھ واپس لائے یا نہ لائے، یعنی جان بچ گئی ہے یا مال بچ گیا ہے، واپس آ گیا ہے، تو یہ عمل اس کا افضل ہے۔ ان ایام کے اندر بھی یعنی تکبیرات، اس وقت جو جہاد کے اندر لڑائی کے اندر مصروف ہے وہ تکبیرات تو نہیں پڑھ رہا، مگر اس کا جہاد کرنا افضل ہے۔ اس کے علاوہ اگر جہاد کی مختلف اقسام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جہاد کر رہا ہے تو وہ افضل نہیں ہے، تکبیرات زیادہ افضل ہے۔ اور تکبیرات اتنی اہم چیز ہے کہ اس سے اگلے باب کے اندر روایت ہے 971 حدیث مبارکہ ہے، صحابیہ ہیں حضرت ام عطیہ، وہ کہتی ہیں کہ ان ایام کے اندر ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ خواتین کو نکالو۔ ایام سے مراد یہ یوم عید کا ذکر ہو رہا ہے کہ یوم عید کو خواتین کو نکالو، کس چیز کے لیے؟ تکبیرات کے لیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جو خواتین کنواری ہوتی تھی ہم ان کو پردہ کروا کے نکالتی تھیں گھر سے باہر۔ کس طرف نکالنا ہے جی؟ وہ عیدگاہ کی طرف نکالنا ہے، کیونکہ نماز عید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی ہے کہ اس وقت کھلے میدان میں عید پڑھی جاتی تھی۔ اس زمانے میں بھی جو بڑے شہر ہیں یا بڑے اجتماعات ہیں وہ میدانوں کے اندر نماز عید پڑھتے ہیں، اور بہتر طریقہ بھی یہی ہے۔ تو وہ خواتین کو نکالتے تھے عیدگاہ کے لیے، جاؤ یعنی نماز عید پڑھو اور تکبیرات پڑھو۔ خواتین گھروں سے نکلتی تھی نماز عید کے لیے اور تکبیرات پڑھتی تھی۔ جو کنواری عورتیں ہیں، کنواری بچیاں ہیں، ان کو پردہ کروا کے ہم نکالتی تھیں، یہ حضرت ام عطیہ اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرما رہی ہیں۔ اور جو کنواری نہیں تھی، جو مخصوص جن کے پیریڈ چل رہا ہوتا تھا، مخصوص عورت کے ایام ہوتے ہیں، اس حیض کی حالت کے اندر جو خواتین ہوتی تھیں ان کو بھی نکالنے کا حکم تھا۔ اس تکبیر کی اہمیت دیکھیں، اس کو بھی نکالنے کا حکم تھا، ہم ان کو بھی گھروں سے نکالتی تھی اور وہ بھی تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاتی تھی۔ اب مسئلہ کیا آئے گا کہ جی جس کے مخصوص ایام چل رہے ہیں کیا عیدگاہ کے اندر جا کے وہ بھی عید پڑھے گی؟ نہیں، نہ وہ مسجد میں آ سکتی ہے، نہ ہی وہ نماز پڑھ سکتی ہے، کیونکہ نماز شرعاً اس کو معاف ہے۔
تکبیرات پڑھ سکتی ہے، مخصوص ایام جس کے چل رہے خاتون کے، وہ تکبیرات پڑھ سکتی ہے۔ اور اسی طرح مرد جو ہے اگر وہ احتلام کی حالت میں ہے، غسل اس کے اوپر واجب ہو گیا، تو وہ بھی تکبیرات اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، وہ ذکر اذکار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ان ایام کے اندر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اور زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ ایک چیز۔ اس کے علاوہ ہر شے پڑھ سکتے ہیں، کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں، آپ درود شریف پڑھنا چاہیں تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں، کسی قرآن مجید کی آیت کو جو دعا ہے اس کو بطور دعا پڑھ سکتے ہیں، بطور تلاوت نہیں پڑھ سکتے، نیت کا مسئلہ ہے نا جی، تو بطور دعا پڑھا جائے گا۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ان عید والے دن ہم خصوصی طور پہ اہتمام کر کے تمام خواتین کو گھروں سے نکالتی تھیں۔ خواتین کیا کرتی تھی؟ عیدگاہ میں پہنچتی تھی، جنہوں نے پڑھنی ہوتی تھی نماز عید وہ نماز عید پڑھتی تھیں، اور جن کے مخصوص ایام چل رہے ہوتے تھے وہ سائڈ پہ ہو جاتی تھیں، وہ عید نہیں پڑھتی تھیں۔ تو یہ ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ تشریق یہ ایام کیوں مخصوص کیے گئے؟ مختلف توجیحات وجوہات بیان کی ہیں علماء نے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر کفار جو تھے وہ اپنے بتوں کے نام کو پکارتے ہوئے اپنے بتوں کے نام پہ قربانیاں کرتے تھے ان ایام کے اندر۔ تو جب اسلام آیا تو اسلام نے اس روش کو، اس غلط عادت کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے یہ حکم لاگو کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کا نام، اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے جانور ذبح کرو۔ تو ہم ان ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں صرف اس وجہ کی، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو کم سے کم ایک مرتبہ تکبیر پڑھنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی پڑھیں، اور سنت یہ ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ تکبیرات پڑھی جائیں۔ جب آپ عید کے لیے آتے ہیں اس وقت بھی پڑھتے ہوئے آئیں، جب عید پڑھ کے واپس جاتے ہیں تو اس وقت بھی پڑھتے ہوئے جائیں۔ اور یہاں سے جا کے آپ نے خواتین کو بھی بتانا ہے، یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جی اضافی شے، چلو کوئی کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ چیز واجب ہے، تکبیرات پڑھنا واجب ہے۔ تو اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا، اس لیے گھر جا کے بتانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔